السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتیاز احمد قادری صاحب پوچھتے ہیں کہ طلاق رجعی اور طلاق بائن کی عدت کیا ہے، اور کیا عدت کے دوران خاوند بیوی سے مل سکتا ہے؟ جی امتیاز احمد صاحب، طلاق رجعی ہو، بائن ہو، مغلظہ ہو، اس کی عدت تقریباً ایک جیسی ہے۔ عدت کی جو مدت ہے وہ ایک جیسی ہے، دیگر احکام میں کچھ فرق ہے۔ اور وہ عدت کیا ہے؟ اگر تو عورت نوجوان ہے، اسے حیض آتا ہے تو 3 حیض عدت ہوگی، اور اگر کم عمری کی وجہ سے یا سن ایاس کی وجہ سے، بڑی عمر ہونے کی وجہ سے حیض نہیں آتا تو پھر 3 مہینے اس کی عدت ہوگی۔ اگر پہلی تاریخ کو طلاق ہوئی ہے تو پھر 3 قمری مہینے، چاہے وہ 29 دن کے ہوں یا 30 دن کے ہوں، اور اگر پہلی تاریخ کو نہیں کسی اور تاریخ کو ہوئی ہے تو پھر مہینے نہیں گنے جائیں گے، بلکہ 30 دن ہر مہینے کے اور 90 دن بنائے جائیں گے۔ تو یہ عدت ہے۔ لیکن اگر عورت حاملہ ہو تو اس صورت میں اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچے کا پیدا ہو جانا۔ اب یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تھوڑی بھی۔ جب اسے طلاق ہوئی ہے، وہ حاملہ تھی، تو اگر 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا تو 6 مہینے وہ انتظار کرے گی، آگے کہیں نکاح نہیں کر سکتی۔ اور اگر 1 مہینہ رہتا ہے بچہ پیدا ہونے میں تو 1 مہینہ اس کی عدت ہوگی، اور جو ہی بچہ پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر حاملہ نہیں ہے تو پھر جیسے پہلے بتایا، مینسز، حیض 3، اور اگر حیض بھی نہیں آتا تو پھر 3 مہینے اس کی عدت ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا خاوند عورت سے مل سکتا ہے یا نہیں، تو طلاق رجعی میں خاوند عورت سے مل سکتا ہے، کیونکہ ابھی نکاح برقرار ہوتا ہے، وہ مکمل ختم نہیں ہوا ہوتا۔ بلکہ صورت میں تو بہتر یہی ہوگا کہ وہ مل کر رہیں، کہ ان میں دوبارہ رغبت پیدا ہو، ملاپ ہو، اور وہ سلسلہ پھر برقرار ہو جائے، وہ میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزاریں۔ شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے، طلاق کو پسند نہیں کرتی۔ لیکن اگر طلاق بائن یا مغلظہ ہے تو پھر عورت مرد کے لیے اجنبی ہو جاتی ہے۔ وہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو وہاں بھی ان کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اگر درمیان میں کوئی دیوار کا سلسلہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم کوئی پردہ لگائیں، اور علیحدہ علیحدہ حصوں میں وہ عدت کے دن گزاریں۔ اور اگر گھر میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکے، پردے کا اہتمام ہو سکے، تو پھر حکم یہ ہے کہ مرد اس گھر کو چھوڑ دے۔ جتنی دیر عورت وہاں عدت گزار رہی ہے اتنی دیر وہ کسی اور جگہ اپنا ٹھکانہ کرے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔